بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الامام الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم و مکرم ناظرین و سامعین، تبسم عطاری حسب معمول آج پھر آپ سے اپنے گھر تبسم ہاؤس نزد جامع مسجد فیضان جمال مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زیر انتظام دعوت اسلامی مزدلفہ ٹاؤن چکھاسا ٹالیاں والا داتا علی حجویری روڈ، جو سید میران حیدر بادشاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چوک سے ٹالیاں والا سے مغرب کی طرف آتی ہے، یہ داتا علی حجویری روڈ ہے، جس پر کسی زمانے میں کچھ ہی سال پہلے داتا آئس فیکٹری بھی ہوا کرتی تھی کالج کے ساتھ ساتھ۔ تو یہ سارے اس چیز کو جو سن رہے مینشن کریں، یہ رجسٹرڈ جو ہے یہ داتا علی حجویری روڈ ہے، تو ہم اسی کو ہر وقت مشہور بھی کریں، ذکر بھی کریں گے۔ تو داتا علی حجویری روڈ، مزدلفہ ٹاؤن، چکھاسا ٹالیاں والا، جامع مسجد فیضان جمال مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریبی ہمارا غریب خانہ ہے، وہاں سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج 26 نومبر 2023 اور 11 جمادی الاخری 1445 سن ہجری ہے، اتوار کا دن ہے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ حدیث مبارکہ: محبوب رب ذوالجلال حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عارفہ کاملہ سیدۃ النساء العالمین اماں سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا کے لال، اپنی ہر صفت میں باکمال، بے مثل و بے مثال رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مقبول ہے: جو بندہ دن بھر میں مجھ پر 50 بار درود پاک پڑھ لیا کرے، میں کل بروز قیامت اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا، ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج دنیا میں کوئی ہلکے سے، تھوڑے سے، کم ترین سے رتبے والا شخص ہم سے ہاتھ ملا لے، ہم پھولے نہیں سماتے، اور وہ میدان محشر جسم کا عالم یہ ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام تک ہر نبی، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں ہوگا، ہر نبی یہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، ارے جاؤ جاؤ آج کسی اور کے پاس، آج یہ منصب شفاعت ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ یہ شفاعت کبریٰ ہوگی، اور شفاعت کبریٰ صرف اور صرف آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کے لیے مخصوص ہے۔ تو کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حبیب کے لب پر انا لہا ہوگا، دعائے امت بدکار ورد لب ہوگی، خدا کے سامنے سجدے میں سر جھکا ہوگا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محشر کے میدان میں اپنے اس غلام سے ہاتھ ملائیں گے، مصافحہ کرنے کی سعادت عظمیٰ بخشیں گے، جو دن بھر میں روزانہ 50 بار درود پاک پڑھا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آئیے درود پاک کی فضیلت پر یہ حدیث مبارکہ سننے کے بعد مسند امام احمد کی یہ حدیث پاک، یہ روایت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی سنت مبارکہ ہے۔ حدیث پاک کے مختلف انداز ہیں۔ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہے فرمان، وہ قولی حدیث کہتے ہیں۔ ایک ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل مبارک، وہ فعلی حدیث ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا عمل مبارک ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اپنے بستر پر جانے کا ارادہ فرماتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح دعا کی طرح ملاتے اور پھر سورہ قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، ایک قل هو اللہ اور دو صورتیں آخری جن کو معوذتین بھی کہتے ہیں، یہ تلاوت فرماتے، پھر اپنے ان ہاتھوں پر دم فرماتے، پھر اپنے سر، چہرے اور پورے جسم پر پھیر لیتے۔ اور دیگر روایات میں ہے کہ یہ عمل آپ صلی اللہ تعالی وسلم 3 بار فرماتے اور پھر استراحت فرماتے، آرام فرماتے۔ لہٰذا آج ہم میں سے ہر کوئی جادو ٹونے کا، اسیب کا، بلاؤں کا، رات کو ڈرنے کا، دیگر اصائب و علام کا ذکر کرتا پھرتا ہے، تعویذ مانگتا پھرتا ہے، جھاڑ پھونک کرواتا پھرتا ہے، جو کہ ناجائز نہیں ہے، اچھا عمل ہے یہ بھی۔ لیکن ہمارے بچے بھی ڈرتے رہتے ہیں، دیگر معاملات، گھروں میں کوئی نہ کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں شریر، لہٰذا ہمیں یہ عمل کر کے اپنے بچوں پر بھی پھونکنا چاہیے، پانی پر بھی پھونک کر پی لیں، اور جہاں پر بھی جسم میں درد ہو وہاں پر بھی پھونک کر لگا لیں، ہاتھ پھیر لیں اور دم بھی کر دیں، خود کو بھی، بچوں کو بھی، گھر والوں کو بھی، کسی کو بھی یہ پڑھ کر دم کریں۔ انشاءاللہ عز و جل جو بھی مرض ہوگا، جو بھی آپ چاہیں گے، اللہ نے چاہا تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے شفا ملے گی انشاءاللہ عز و جل۔ یہ مسند امام احمد کی روایت تھی۔ آئیے درس قرآن کے سلسلے میں اگلی ہماری جو ترتیب ہے اس میں تلاوت اور مختصر ترجمہ و تفسیر مفہومی طور پر انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ آج پارہ نمبر 5 سورہ نساء اور اس کی ہم آیت مبارکہ 59 اس کی تلاوت اور ترجمہ اور تفسیر اپنے مفہوم میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الأمر منکم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر
ذالک خیر وأحسن تعویلا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم۔ ترجمہ قرآن کنز الایمان سے اس کا مفہوم پیش کرتا ہوں۔ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی اور حکومت والوں کی جنہیں حکومت ملی، اقتدار ملا۔ اور پھر فرمایا اگر تم کسی بات میں، کسی معاملے میں جھگڑا پیدا ہو جائے، تنازع پیدا ہو جائے، فردوہ الی اللہ والرسول، تو رجوع کرو، اس کو لے جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اس پر کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں رجوع کرو، اطاعت بھی اللہ اور اس کے رسول کی کرو۔ بخاری اور مسلم شریف کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ لہٰذا جس نے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت کی، حقیقت میں وہ اللہ کی اطاعت ہے۔ اور اگر کوئی بدبخت خدا نہ خواستہ یہ کہے جی میں اللہ کی اطاعت کرتا ہوں، اللہ کی اطاعت کرتا ہوں، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ابلیس لعین کی طرح، جس طرح اس نے ابو البشر ہمارے ابا جان حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کا انکار اور بے ادبی اور گستاخی کی تھی، اس طرح کوئی بے ادب گستاخ منہ پھٹ یہ کہے کہ اللہ ہی کی اطاعت کافی ہے، تو وہ نص قرآنی کا، نص قطعی کا منکر ہے، وہ کافر ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ تو اعلان فرما رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو اللہ کی اطاعت صرف کافی نہیں ہے، صرف اللہ کی اطاعت یہ مکمل نہیں ہے، بلکہ وہ اطاعت، وہ توحید ابلیسی توحید ہے، وہ اطاعت ابلیسی اطاعت ہے جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ہو، بلکہ وہ توحید ایکسیپٹیبل ہے، وہ توحید قابل قبول ہے، وہ اطاعت قابل قبول ہے جو میرے اور آپ کے آقا رحمت کونین، نانہ حسنین، دکھی دلوں کے چین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں ہو۔ اس لیے اقبال نے اس کو کیا پیارا انداز دیا، اور یہ پورے قرآن کا اس کو میں نچوڑ کہتا ہوں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ تو اللہ نے جب اعلان فرما دیا، اقبال نے اس کو اپنے انداز میں بیان کیا، تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول یہ لازم و ملزوم ہے۔ لہٰذا فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے اللہ کی اطاعت کی مختلف اس میں فرمانہ گرامی ہے، اس کے لیے جنت ہے، اللہ کی رضا۔ مختصر یہ جس نے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو راضی کر لیا، اس نے اللہ کو راضی کر لیا۔ جب اس مقام پر بندہ پہنچ جاتا ہے تو پھر مجھے اقبال یاد آتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، ارے بتا میرے محبوب کے غلام تیری رضا کیا ہے۔ تو جس محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت، ان کی رضا اور ان کو خوش کرنے کا انجام یہ ہے کہ رب اس غلام سے پوچھتا ہے جو محبوب کو راضی کرتا ہے۔ رب کہتا ہے تو نے میرے محبوب کو راضی کیا، بتا تیری رضا کیا ہے، میں تجھے راضی کر دوں گا۔ لہٰذا اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے بدبختوں سے، ان کی شر سے، چاہے وہ اپنے آپ کو شیخ القرآن، شیخ الاسلام
شیخ الحدیث اور علامہ فہامہ کیا کیا کہیں، وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا جو اطاعت الہی کا اقرار کرے اور اطاعت رسول سے بغاوت کا اعلان کرے، کترائے یا دل میں بدگمانی پیدا کرے۔ لہٰذا پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، معزز سامعین اور ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس توحید کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جو مصطفی توحید ہے، اس اطاعت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل جتنے بھی ہمارے دیگر معاملات ہیں، وضاحت نہیں بلکہ مختصر کر رہا ہوں، جتنے بھی معاملات ہیں، تنازعات ہیں، وہ ان کا فیصلہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش کرنے کی، یعنی شرعی رہنمائی لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے میرے مرشد امیر اہل سنت، آفتاب قادریت، ماہتاب رضویت، عاشق اعلیٰ حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری صاحب مدنی چینل ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں ہر معاملے میں شرعی رہنمائی لینی چاہیے، لیکن شرعی رہنمائی ہر ایرے غیرے نتھو خیرے سے، گنجے سے اور سوشل میڈیا کی ناجائز اولاد کوئی ہو اس سے نہیں، بلکہ علماء حق کا، اہل سنت والجماعت، اور میں یہ کہا کرتا ہوں مستند اور محتاط اور صحیح فکر اعلیٰ حضرت پر چلنے والے سچے اور سچے اعلیٰ حضرت کے غلام اور اہل بیت طہار، پنج تن پاک اور صحابہ کرام اور اولیاء کرام، علماء حق اہل سنت والجماعت کو ماننے والے، ان میں سے ضروریات دین میں سے اللہ عز و جل، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم، تمام انبیاء کرام علیہ السلام، تمام اہل بیت طہار، پنج تن پاک، تمام صحابہ کرام، اولیاء کاملین، یہ سب ضروریات دین کی ہستیاں ہیں۔ اگر ان میں سے کسی بھی ہستی کا کوئی انکار کرے جو ضروریات دین میں سے ہیں، اور پھر انکار کر کے وہ اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کرے، کلیم کرے، تو وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ وہ ضروریات دین کا انکار ہے۔ اس لیے ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ اہل سنت ہی کیوں کہتے ہیں آپ، مسلمان کیوں نہیں کہتے؟ تو محترم معزز ناظرین و سامعین، اس چیز کو یاد رکھیں کہ اہل سنت وہ واحد عقیدہ ہے، ما انا و علیہ اصحابی، اس طرح کا جو فرمان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ سوال کیا گیا کہ اہل حق کون ہیں، تو فرمایا جو میرے سنت پر اور میرے صحابہ کی سنت اور طریقے پر چلنے والے ہیں، اس لیے ہم اہل سنت کہلواتے ہیں۔ اہل سنت سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ عز و جل کو اس کی تمام تر شانوں عظمتوں کے ساتھ مانتے ہیں، محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی مان کر دیگر تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی ہمارا کامل ایمان ہے، اور اسی طرح تمام اہل بیت طہار و پنج تن پاک اور تمام صحابہ کرام اور اولیاء کاملین کو مانتے ہیں۔ تو جب ایک بندہ معاذ اللہ اہل بیت میں سے کسی کی بے ادبی اور گستاخی کرے، ہم کہیں جی وہ بھی مسلمان ہے۔ کوئی صحابہ کرام میں سے کسی کی بے ادبی اور گستاخی کرے، ہم کہیں جی وہ بھی مسلمان ہے، کلمہ تو پڑھتا ہے۔ تو کلمے کا تقاضا کرنا اور ہے، اور کلمے کے تقاضے پورے کرنا وہ اور ہے۔ اور کلمے کے تقاضے جو پورے کرتے ہیں وہ سرکار کے فرمان کے مطابق صحابہ اور اہل نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے ہیں۔ اس لیے ہم مینشن کرتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت، تو اہل سنت و جماعت ہی وہ الحمدللہ محتاط عقیدہ اور مذہب ہے جو نہ صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں، نہ اہل بیت کی گستاخی کرتے ہیں۔ اس لیے میرے امام نے یہ نعرہ لگوا دیا، امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ ہم بڑے فخر کے ساتھ، بڑے
धूम धाम से डंके की चोट पर अपने आप को अहले सुन्नत क्लेम करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, साबित करते हैं, और वो अकायद और नज़रियात हमारा ईमान है जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आपके असहाब के ज़रिए हम तक पहुँचे। तो इसलिए हम अपने आप को अहले सुन्नत कहलवाते हैं। जो इन ज़रूरी बुनियादी चीज़ों का ही इनकार करे और अपना नाम खुद कोई और रखे तो फिर वो अहले सुन्नत भी नहीं हो सकते, और ज़रूरियात दीन का इनकार करें तो मुसलमान क्लेम तो करते हैं लेकिन साबित नहीं अपने आप को कर सकते। लिहाजा इसलिए हम अपने आप को अहले सुन्नत व जमात कहलाते हैं। अल्लाह तबारिक व तआला अज़्ज़ा वजल हमें अपने और अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तमाम अहले बैत अतहार, पंजतन पाक, सहाबाए किराम की गुलामी नसीब फरमाए। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल। आला हजरत ने ये नारा दिया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल नजम हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। यानी एक हाथ में हमारे दामने अहले बैत पंजतन पाक है, एक हाथ में दामने सहाबाए किराम है, और दिल में मोहब्बत रसूल है। तो मैं ये कहा करता हूँ बकौल आला हजरत, अहले सुन्नत की ये खुशकिस्मती है, एक हाथ में दामने अहले बैत पंजतन है, एक हाथ में दामने सहाबाए किराम है, और दिल में मोहब्बत रसूल है। तो तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की है। तो ये अकीदा, ये सोच हमारी होनी चाहिए, हर अहले बैत नबी जन्नती जन्नती, और हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। तमाम अहले बैत तहार वो जन्नती हैं और तमाम सहाबाए किराम जन्नती हैं। इसलिए मेरे मुर्शिद ये फरमाते हैं, कुरान और हदीस के इस हुक्म पर अमल करते हुए ये ऐलान कर दिए, हर अहले बैत नबी जन्नती जन्नती और हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।